السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میدان خطابت کے دو عظیم شہ سواروں کے ساتھ مجھے آپ لوگوں کے روبرو کیا گیا ہے۔ میرے لیے ہمت اور حوصلے کی بات بھی ہے، اور انشاءاللہ ان حضرات سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے علم و عمل میں برکت دے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ان لوگوں کو عطا کرے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت پڑھی ہے، چونکہ اسلاف امت کے عظیم کردار کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے دوستو سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے انصار و مہاجرین جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، رب العالمین نے ان کی تعریف کی اور ان کے نقش قدم کو اپنانے کی دعوت دی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انصار و مہاجرین جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور جو بھلے طریقے سے ان کی روش پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، رب کائنات نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو دسیوں نصوص ملیں گے آپ لوگوں کو، جس میں اسلاف امت یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے، ان کے روش پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے، ان کی زندگیوں کے آئینے میں اپنے احوال کو درست کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ان کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دیکھیے کسی کا قول ہے، لیکن بڑی اچھی بات کہی اس نے کہ دنیا کہتی ہے آگے بڑھو آگے بڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ دنیا کہتی ہے آگے بڑھو آگے بڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اور اتنا پیچھے ہٹو کہ اپنے اسلاف سے جا ملو، صحابہ سے جا ملو، تابعین سے جا ملو، تبع تابعین سے جا ملو، جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کی سب سے بہتر نسل وہ ہے جس میں میں بھیجا گیا، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ حضرات، یہ تین نسلیں یہ امت کی وہ نسلیں ہیں
जिन पर अल्लाह का खास फजल था, अल्लाह का खास करम था, रब्बुल आलमीन की रहमतें उन पर हमेशा साया फगन रहती थी, हमेशा नुसरत इलाही की बारिश होती थी उन पर। ये वो नस्लें थी कि जिनके साथ हर आन और हर लम्हा रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहा करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की एक फौज दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन से मुकाबले के लिए निकलेगी। फौज वाले पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबा मौजूद हैं? सहाबा मौजूद रहेंगे, मुसलमान वो मार्का जीत जाएंगे। दूसरी फौज निकलेगी, पूछा जाएगा क्या तुम्हारे दरमियान ताबईन मौजूद हैं? मौजूद रहेंगे, मुसलमान वो मार्का भी जीत जाएंगे। तीसरी फौज निकलेगी, पूछा जाएगा क्या तुम्हारे दरमियान तबे ताबीन मौजूद हैं? मौजूद रहेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो मार्का भी जीत जाएंगे। सही मुस्लिम की ये रिवायत बताती है कि सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन, ये उम्मत की वो 3 नस्लें हैं और इन नस्लों से ताल्लुक रखने वाले एक एक शख्स का तकवा ऐसा था, इनका ईमान ऐसा था, इन्होंने जमीन पर वो किरदार, वो अखलाक पेश किया कि वैसा किरदार, वैसा ईमान और वैसा अखलाक आज तक नजर नहीं आता। कि ये जहां होते थे रब्बुल आलमीन की नुसरत का नुज़ूल वहीं पर होता था, रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल वहीं पर होता था, रब्बुल आलमीन की फरिश्तों का नुज़ूल वहीं पर होता था जहां ये होते थे। सवाल पैदा होता है यहां पर कि आखिर रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल इन्हीं पर क्यों? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास फजल था इन पर? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मलाइका, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते इनके साथ हर आन और हर लम्हा रहा करते थे? इस सवाल का जवाब यह है कि इस जमीन पर इन लोगों ने ऐसा अखलाक पेश किया, ऐसा किरदार पेश किया और उस ईमान का सबूत दिया कि वैसा किरदार, वैसा ईमान आज तक उन नस्लों के बाद नजर नहीं आता। अगर नजर भी आता है तो खाल खाल। आज मैं उस किरदार को बयान करूंगा और लोगों, जरूरत है उस किरदार को जिंदा करने की। मैं इन असलाफ की जिंदगी के बाद ऐसे गोशों और पहलुओं पर जिक्र करूंगा जहां मजबूर कर दूंगा आप लोगों को यह सोचने पर कि ईमान और अमल की किस मैयार पर वो फाइज थे और आज हमारे ईमान और अमल की क्या हालत है। जरूरत है उनको आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारने की, उनकी जिंदगियों के आईने में अपने अहवाल को दुरुस्त करने की। मुझे जो खास बात इन नस्लों के अंदर नजर आई, जब आप ये कहते हैं ना क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास फजल था इनके ऊपर, क्यों रब्बुल आलमीन की नुसरत और ताईद हमेशा इनके शामिल हाल रही। पहली चीज जो इन नस्लों के अंदर मुझे नजर आई, पहली खुसूसियत जो इन नस्लों के अंदर नजर आई वो ये कि सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, इनके दिलों में जो ईमान था, ईमान का जो नूर था, इनके पास ईमान की जो क्वालिटी थी, इनके ईमान का जो मयार था, वल्लाह इन नस्लों के बाद वैसा ईमान नजर नहीं आता आज और न कयामत तक नजर आएगा। देखिए मिनहाजुस सुन्ना में इमाम इब्न तैमिया ने हजरत उमर का वो कौल जिक्र किया है। हजरत उमर कहा करते थे कि अल्लाह की कसम लोगों, अल्लाह की कसम, कयामत तक आने वाली नस्लों का ईमान तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर सिद्दीक का ईमान रख दिया जाए। कयामत तक आने वाली नस्लों का ईमान एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में अकेले अबू बकर सिद्दीक का ईमान। अबू बकर सिद्दीक का ईमान कयामत तक आने वाली नस्लों पे भारी पड़ेगा, वजनी हो जाएगा। कितनी बड़ी एजाज की बात हजरत उमर ने अबू बकर के हवाले से कही। हाँ, कितने बड़े शर्फ की बात है। हयात सिद्दीकी का मुताला कीजिए, आपको नजर आएगा कि जहां सहाबा ने थोड़ा तजब्जुब दिखाया, थोड़े ताज्जुब का इजहार किया, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक का वो गैर मामूली ईमान, वहां पर उन्होंने आमन्ना वसद्दकना कहा। मेराज का वाकया हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, वो वाकया सुनाया। अबू जहल ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के वालों के सामने मजाक बना के रख दिया। दौड़ा दौड़ा हजरत अबू बकर के पास आता है और क्या कहता है, अबू बकर बताओ मुझे, क्या कोई शख्स ये कहे कि मक्के से बैतुल मक़दिस का सफर मैंने एक रात में तय किया, मानोगे? का नहीं मान सकता, नामुमकिन है, क्योंकि उन दिनों ये मसाफत 40 दिनों में तय होती थी। मान ही नहीं सकता हज़रत अबू बकर ने कहा। अभी नाम नहीं बताया था अबू जहल ने, का बताओ कोई शख्स ये कहता है कि एक रात में
میں نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، کہ نہیں مانوں گا۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ بات تمہارے ساتھی محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے محمد رسول اللہ کا نام لیا۔ کہا ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ بات تمہارے ساتھی محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ بات محمد رسول اللہ نے کہا، ہاں اللہ کے نبی نے کی۔ کہا تب تو ابھی مانتا ہوں، تب تو پھر ابھی مانتا ہوں۔ کہاں ہے ہمارے وہ نوجوان جو آج احادیث رسول کو سائنس کی میزان پر جانچتے اور پرکھتے ہیں کہ سائنس مانے گی تو مانوں گا ورنہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان نسلوں کی ایمان کا جو معیار تھا، ان کی ایمان کی جو کوالٹی تھی، ویسا ایمان دوستوں نسلوں کے بعد نظر نہیں آتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اسی ایمان کی گواہی دی تھی جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بیل پر ہل جوت رہا تھا۔ تم سے پہلی امتوں میں، اللہ کے رسول صحابہ کو یہ بات سنا رہے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بیل پر ہل جوت رہا تھا، اور ہل جوتے جوتے خود بیل کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، بیل کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بیل بولنے لگا کہ لم نخلق لہذا وانما خلقنا للحرث، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری سواری کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ جب یہ بات محمد رسول اللہ سے صحابہ نے سنی، تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، بیل بات کر رہا تھا کیا؟ گائے بات کر رہی تھی کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ تم مانو یا نہ مانو، میرا ابو بکر اس بات کو مانتا ہے، میرا عمر اس بات کو مانتا ہے۔ وہ غیر معمولی ایمان کہ جہاں صحابہ نے تھوڑے سے تعجب کا اظہار کیا، ابو بکر کا ایمان دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی یہ کوالٹی، ایمان کا یہ معیار، ایمان کا یہ نور بعد کی نسلوں میں کم نظر آتا ہے۔ اور دوستو جیسا ایمان ویسا جذب عمل، اور عمل تو ہوتا ہی دوستو ایمان کے تابع ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے کہا ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ عمل ہوتا ہی دوستو ایمان کے تابع ہے۔ جذب عمل جو ان نسلوں میں نے دیکھا، بعد کی نسلوں میں دوستو عمل کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن میں وہی نازل ہو رہی ہے صدقے کے حوالے سے، میرے بندو صدقہ کرو، صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں صدقے کے حوالے سے۔ جذب عمل دیکھیے، وہ غریب صحابہ، وہ نادار صحابہ جو خود صدقے کے دوستو مستحق تھے، جن کے گھروں میں مہینوں تک چولہا تک نہیں جلتا تھا، جن کے تن پہ ڈھنگ کا لباس تک نہیں تھا، جو خود ضرورت مند تھے، لیکن چونکہ قرآن میں آیتیں اتر رہی ہیں صدقے کے حوالے سے، جذب عمل دیکھیے، یہ غریب اور نادار صحابہ اٹھے، مدینے کی مارکیٹ جاتے ہیں، پیٹھ پر موٹے ڈھوتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شام میں جو اجرت ملی، جو تنخواہ ملی، لا کر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صدقے کا حکم دیا۔ جذب عمل، پرسٹیج، وقار، کبھی حصول جنت اور حصول آخرت میں کبھی رکاوٹ نہ بنا۔ ہم کتنی نیکیوں کو اپنے وقار اور پرسٹیج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ یاد رکھو دوستو، وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہمیں بڑا کر دے، اس کام کے کرنے، اس عمل کے کرنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ وہ نسلیں تھیں کہ کوئی بھی عمل حصول جنت اور حصول آخرت میں کوئی بھی چیز ان کی یہاں رکاوٹ نہ بنی۔ اور پھر آپ دیکھیں نسلوں کی خصوصیت، ہر عمل میں ان کی حصے داری، چاہے حقوق اللہ چاہے حقوق العباد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا معاملہ کیا معلوم ہے؟ ہم میں اگر کوئی شخص نماز میں پرفیکٹ ہے تو پھر روزوں میں تقصیر کرتا ہے، روزے اگر رکھتا ہے تو زکوٰۃ میں ٹال مٹول کر زکوٰۃ وقت پہ نہیں نکالتا۔ کہیں نہ کہیں دوستو ہمارے اندر کمزوری ہے، لیکن یہ وہ نسلیں تھیں حسب استطاعت ہر عمل میں ان کی حصے داری، ہر نیکی کے کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، کہ کون ہے تم میں سے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت ابو بکر نے انگلی اٹھائی، کہا میں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر کی انگلی پھر اٹھی، کہا میں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ کہا میں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟
حضرت ابو بکر کی انگلی چوتھی مرتبہ اٹھی ہے، کہا میں اللہ کے رسول۔ آپ نے سوالات روک دیے یہیں پر۔ پتہ نہیں آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے بارے میں پوچھتے، سوالات کرتے، کتنی مرتبہ ابو بکر صدیق کی انگلی اٹھتی، ہاں، لیکن سوالات روک دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے بشارت سنائی صدیق کو، آپ نے فرمایا ابو بکر، جس آدمی کے ایک دن میں یہ 4 عمل جمع ہو جائیں کہ وہ روزے سے بھی ہو، مریض کی عیادت کرے، جنازے کے ساتھ چلے، غریب کو کھانا کھلائے، یہ 4 عمل جس آدمی کی ایک دن میں جمع ہو جائیں، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ جذب عمل اور پھر ہر عمل میں حصے داری، اور عملوں میں تسلسل، استقامت، مداومت۔ عمل میں جو ان نسلوں میں مجھے نظر آئی نا، عمل میں ویسا دوستو تسلسل۔ آپ نماز چاش شروع کیجئے، اگلی امام صاحب درس دے دیں نماز چاش کی فضیلت کے حوالے سے، اگر درس دے دیں، آپ لوگوں کا ایمان اگر تازہ ہو جائے، 8 دن آپ اس کو پڑھ کے دکھائیے، چھوڑ دیں گے آپ لوگ۔ لیکن ان نسلوں کی خاصیت یہ تھی کہ جس عمل کو یہ شروع کرتے تھے، زندگی کی آخری سانس تک اس عمل کو کبھی چھوڑتے نہ تھے۔ عملوں میں جو تسلسل ان نسلوں میں نظر آتا ہے نا، بعد کی نسلوں میں یہ چیز بہت کم دیکھی گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اللہ کے رسول سے غلام مانگنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے غلام کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے غلام تو نہیں دیا، آپ نے ان کو ایک ذکر سکھایا، ایک وظیفہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا، او میری بیٹی، تم سے زیادہ لوگ غلام کے مستحق ہیں، ابھی غلام تو نہیں دے سکتا میں تم کو، لیکن ہاں ایک ذکر سکھا سکتا ہوں۔ تم تھک جاتی ہو نا، ایسا کرو، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھایا، لیکن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت علی نے جب اس ذکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، زندگی میں پھر کبھی اس تسبیح اور ذکر کو نہیں چھوڑا۔ زندگی کے آخری ایام میں کسی شخص نے حضرت علی سے پوچھا، کیا صفین کی رات بھی آپ یہ ذکر کر کے سوئے تھے کیا؟ صفین کی رات بھی کیا آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے کیا؟ حضرت علی سے زندگی کے آخری ایام میں، اور صفین کی رات، اللہ اللہ، اسلامی تاریخ کی سب سے نازک رات تھی، جہاں کچھ یہودی کی یہودی سازشوں اور کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے حضرت معاویہ اور حضرت علی آمنے سامنے تھے۔ صبح جنگ ہونی ہے، اس رات حضرت علی کو کتنا ٹینشن ہوگا، ہاں، کتنی فکر ہوگی۔ کیا پوچھا؟ صفین کی رات بھی کیا آپ یہ وظیفہ، یہ ذکر پڑھ کر سوئے تھے؟ حضرت علی نے کہا، اللہ کی قسم، صفین کی رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا، صفین کی رات بھی یہ ذکر کر کے سویا تھا۔ عملوں میں تسلسل اور استقامت جو ان نسلوں میں نظر آتی ہے، بعد کی نسلوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور حضرات، ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم میں سے بہت سارے نفس کے پجاری ہیں، نفس کے غلام ہیں، نفس سے شکست کھا کے بیٹھے ہیں۔ نفس کا غصہ، نفس کی رغبتیں، نفس کی خواہشات، نفس کی خوشیاں، نفس کا غصہ اور نفس کا جذبہ غالب آ چکا ہے ہم پہ۔ ہم نے ہاں پہلوانوں کو ہرایا ہوگا، بڑے بڑے طاقتوروں کو پچھاڑا ہوگا، لیکن معاف کیجئے، نفس نے ہم کو پچھاڑ کے رکھا ہے۔ نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ بولتے ہیں مگرمچھ کو، نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شاعر کہتا ہے کہ بہادری یہ نہیں کہ تم کسی پہلوان کو پچھاڑ دو، فتح یہ ہے کہ نفس پہ فتح پا کے دکھاؤ، غلبہ یہ ہے کہ نفس پہ غلبہ پا کے دکھاؤ، کامیابی ہے کہ نفس کو کچل کے دکھاؤ، بہادری یہ ہے کہ نفس سے لڑ کے نفس کو شکست دے کے دکھاؤ۔ شریعت مانے گی کہ باقی معنوں میں تم بہادر ہو۔ اور ان اسلاف کی خصوصیت کیا تھی؟ صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ان کا خاصہ، ان کی خصوصیت یہ تھی، نفس کے غلام نہیں تھے، نفس کے پجاری نہیں تھے، نفس کو شریعت کا غلام بنا کے رکھا تھا، نفس کو اللہ اس کے رسول کا غلام بنا کے رکھا تھا۔ اور کبھی ان کے دل میں وسوسہ آتا گناہ کا، وہ بھی انسان تھے، ہاں، وہ بھی انسان تھے، کبھی ان کے دلوں میں گناہ کا وسوسہ اور خیال آتا، کبھی ان کا دل گناہ کے لیے یہ ارمان مچلتے۔ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے،
جب گناہ کے خیالات ان کے دل میں آتے اور ڈر لگتا کہ اب دل اتنا آمادہ کر رہا ہے گناہ پر، کہیں یہ گناہ کر نہ بیٹھوں، بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ پھر نفس کی تربیت ایسے کرتے تھے، یہ انداز اور سلیقہ کوئی ان سے سیکھے، چراغ جلا لیتے تھے، چراغ جلا لیتے تھے، جلتے چراغ میں اپنی انگلی رکھ دیتے تھے، اور جب انگلی جلنے پر تکلیف ہوتی، ہمارے اسلاف اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے تھے واہ واہ، جب دنیا کی آگ کی یہ تکلیف تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جس گناہ کا خیال تمہارے دل میں آیا ہے، جس گناہ پر تمہارا دل تم کو آمادہ کر رہا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ جبکہ دنیا کی آگ تم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، جہنم کی آگ تو اسے 69 حصے زیادہ شدید ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس آگ پر کیسے صبر کرو گے؟ نفس کی تربیت کا انداز ہمارے اسلاف سے کوئی سیکھے، نفس کو شریعت کے تابع بنانے کا اسلوب کوئی ان نسلوں سے سیکھے۔ ہاں، اور حضرات، حالات کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے حالات کو ہمارے حالات سے جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں، ان کے کردار کو ہمارے کردار سے جوڑ کر کہتا ہوں، ہمارے اندر ایک بڑی کمی ہے۔ کون سی معلوم ہے؟ ایثار و قربانی کی کمی۔ ہم بہت کچھ کہیں گے، لمبے چوڑے دعوے کریں گے کہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حالات جب قربانی کا تقاضا کرتے ہیں، وقت جب قربانی کے لیے پکارتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کس چیز کی قربانی؟ اپنے ارمان کی قربانی، خوشیوں کی قربانی، وقت کی قربانی، عہدے کی قربانی، دولت کی قربانی، جذبات کی قربانی۔ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے، ان نسلوں کی یہ خصوصیت تھی کہ حالات جب قربانی کے لیے پکارتے، وقت جب قربانی کا تقاضا کرتا، آگے بڑھ کر میدان عمل میں آ کر قربانی دیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، قومی مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جب ان کے ذاتی مفاد سے اجتماعی مفاد ٹکراتا، اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیتے تھے، قوم کا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہاں، اور وہ یہ سوچتے تھے اگر میرے ہٹ جانے سے، اس کرسی کو چھوڑ دینے سے، اگر امت مسلمہ، امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے، مسئلہ حل ہو رہا ہے، فتنہ ختم ہو رہا ہے، خون خرابہ رک رہا ہے، امت محمدیہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں۔ انہوں نے ایسے وقت میں اس خلافت کو سنبھالا تھا جب امت محمدیہ دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک گروہ حضرت معاویہ کے چاہنے والوں کا اور دوسرا گروہ حضرت علی کے چاہنے والوں کا، اور صفین کی شکل میں بہت بڑی جنگ ہو چکی تھی دونوں گروہ کے درمیان۔ حضرت حسن نے سوچا، حالانکہ حضرت حسن کے پاس اتنی فوج تھی، اپنی کرسی بچا سکتے تھے، لیکن کیا سوچا کہ اگر میں جنگ کروں گا امیر معاویہ سے، مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کی گردنیں کٹیں گی، امت میں اور انتشار پھیلے گا، اور فتنہ پھیلے گا، مسئلہ اور الجھتا جائے گا۔ اگر میں ہٹ جاؤں، کرسی کی قربانی دے دوں، تو ہو سکتا ہے کرسی کی قربانی دینے سے میں اپنے مفاد کو قربان کر دوں تو امت ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے، یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے، ہم متحد ہو سکتے ہیں، فتوحات کا سلسلہ جو رکا ہوا تھا پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ کیا معلوم ہے؟ امیر معاویہ سے کہا چلے آؤ، چلے آؤ، میں خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے عہدے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ کس چیز کی قربانی دی؟ عہدے کی، کرسی کی قربانی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میدان جنگ میں بدلی ہوئی ہے، پوری دنیا جو میدان جنگ بنی ہوئی ہے، آپ سیریا کے حالات دیکھیے، ایک آدمی نے اپنی کرسی بچانے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کیوں؟ کرسی بچانے کے لیے۔ کرسی کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جلدی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن ان نسلوں کی خاصیت تھی کہ جب امت کا مفاد ان کے مفاد سے ٹکراتا تو یہ اپنے مفاد کو قربان کر دیتے تھے،
उम्मत की मफाद को नहीं, अपने फायदे को कुर्बान कर देते थे। का मेरे हट जाने से अगर माविया इत्तिहाद हो रहा है उम्मती मोहम्मदिया में, एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, तो फिर मैं हट जाता हूं। आओ तुम्हारे हक में दस्तबरदार होता हूं, आओ मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हूं। आज जो हमारी तंजीमों में, जमातों में और इदारों के अंदर जो इख्तिलाफ की आग है ना, उसके पीछे वजह यह है कि ईसार और कुर्बानी की कमी है। ईसार और कुर्बानी की कमी है। अरे भाई, तुमसे अगर काम नहीं होता तो कुर्सी छोड़ो, किसी मुखलिस बंदे को चांस दो। हाँ, कम से कम जमात का भला हो जाए। हाँ, जमात तरक्की करे, कुछ काम तो हो। लेकिन नहीं, कुर्सी को पकड़ के बैठे हैं। जी जान लगा दूंगा, और हम भी एक आदमी के फायदे के लिए पूरी उम्मत के फायदे को दोस्तों हम ठुकरा रहे हैं, पूरी उम्मत का नुकसान कर रहे हैं। वो कुर्सी पकड़ के बैठा है, नहीं मैं कुर्सी की कुर्बानी नहीं दूंगा, तुम आपस में लड़ो मरो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारा नुकसान होगा। हाय, हमारे असलाफ ऐसे न थे, ये 3 नस्लें ऐसी न थी। ये अगर कौम का नुकसान हो रहा है, कंप्रोमाइज कभी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। तारीख ने देखिए कैसे कैसे वाकयात को याद रखा है। मैंने आप लोगों को बताया कि अमीर माविया और हजरत अली आमने सामने हैं। यहूदी साजिशों, कुछ गलत फहमियों की बिना पर आमने सामने हैं। उस वक्त रूम का बादशाह फायदा उठाना चाहा, मजीद इंतशार उसने फैलाना चाहा कि ये आपस में लड़ते रहें, फतवात का सिलसिला रुका रहे, मुसलमानों में और मतलब ये उलझते जाएं, मुसलमान और मुंतशिर हों। उसने फायदा उठाना चाहा। किसको खत लिखा? अमीर माविया को खत लिखा कि हजरत अली ने तुमसे जंग की है और हजरत अली ने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया, तुम अगर चाहो, अमीर माविया को खत लिखा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तायद के लिए तैयार हूं। हजरत माविया ने उस वक्त जो जुमला कहा था ना, वापस खत लिखकर जो जुमला लिखा था, मौरखीन ने उस जुमले को सुनहरे अल्फाज के साथ लिखा है। कौन सा जुमला? या कल्बर रूम, या कल्बर रूम। क्या अय्याम थे, क्या जमाना था, क्या दौर था, क्या हैसियत थी हमारी, और आज हम कितने गिर चुके हैं। कौ रूमी कुत्ते, रूम का बादशाह जो यहां फायदा उठाना चाहता था, मुसलमानों में और इंतशार फैलाना। कौ रूमी कुत्ते, ये अली और मेरा जाती मसला है, यह हमारा घरेलू मामला है। खबरदार अगर तूने इसमें टांग गड़ाने की कोशिश की तो मैं अली की फौज का अदना सिपाही बनकर तुमसे लड़ूंगा। और याद रखिए, इस गिरोह की एक और खुसूसियत, असलाफ उम्मत का दोस्तों एक और किरदार, ये इस्लाम के अव्वलीन दाई हैं, अव्वलीन मुबल्लिग हैं, सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाया। अव्वलीन मुबल्लिग सहाबा हैं, अव्वलीन दाई ताबीन और तबे ताबीन हैं। मौरखीन जब इनकी तारीख लिखते हैं ना, तो हैरान है कि ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के बादशाहों ने हद शुमार से बाहर कर रखा था कि इनको तो ऊंटों की हुदे खानी और बकरियां चराने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन हैरान है कि जब कुरान उतरा, कुरान को इन्होंने अपना रहनुमा समझा और रहबर माना। इनका तर्ज खिलाफत, तर्ज हुकूमत रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गया, रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गया। देखिए, मौरखीन कहते हैं कि 50 साल की कलील सी मुद्दत में इन्होंने आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह कर लिया। कितनी? 50 साल की कलील सी मुद्दत में आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह कर लिया। वक्त के ऐवानों में गए, वक्त के दरबारों में गए, शहंशाहों की आंखों में आंखें डाल के कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद किया। रुस्तम को पता चला ईरान का सिपह सालार कि मुसलमानों की फौज ईरान के अंदर आ रही है। जब उसको पता चला, अपने दरबार को सजाया, उसने शाहाना शान और शौकत के साथ सजाया, कीमती कालीनें बिछा दी। क्यों? कि अरब के बद्दू हैं, अरब के देहाती हैं, इस तरह के रंग और रोगन कभी नहीं देखा, इस तरह की रौनक कभी नहीं देखी, इस तरह की कालीनों से कभी इन लोगों का वास्ता नहीं पड़ा। जब मेरे दरबार में आएंगे, शाहाना शान और शौकत को देखेंगे, मरूब हो जाएंगे, जबानें गुम हो जाएंगी, मकसद को भूल बैठेंगे। इस तरह की कालीनें, इस तरह की चमक और धमक कभी नहीं देखी, इस तरह का दरबार कभी नहीं देखा। जब मेरे दरबार में आएंगे तो मरूब हो जाएंगे। मौरखीन ने रबई बिन आमिर की जुर्रत को सलाम किया और लिखा कि रबई बिन आमिर जब रुस्तम के दरबार में दाखिल हुआ, थोड़ी देर के लिए भी उसकी कालीनों और उसकी दोस्तों शाना शान और शौकत को खातिर में लाए बगैर, उनके हाथ में एक नेजा था,
ربیع بن عامر کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. مورخین لکھتے ہیں کہ اس نیزے کو قالین میں چبوتے ہوئے، اس نیزے کو قالین میں چبوتے ہوئے ڈائریکٹ جا کر رستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک دبلا پتلا صحابی، میلے کچیلے کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہیں، یہ حالت ہے ان کی، اور رستم کے سامنے جو روم کی فوج کا سپہ سالار ہے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. رستم نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ عرب کے چاروں طرف تم لوگوں نے فوجیں دوڑا رکھی ہیں، چاہتے کیا ہو؟ کہ سن رستم، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اکیلے اللہ کی بندگی میں لگانے آئے ہیں. ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں. ہم لوگوں کو ادیان باطلہ سے نکال کر اسلام کے انصاف کے زیر سایہ لانے آئے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، یہ ہمارے جینے کا مقصد ہے. اور رستم حیران ہے کہ اس نے میری قالینوں کا اور میرے دربار کی شان و شوکت کا کیسے مذاق بنا کے رکھ دیا، کیسے مذاق بنا کے رکھ دیا. حضرت عمر سے کسی شخص نے پوچھا اسلام لانے کے بعد ان کے دور خلافت میں کہ عمر، زمانے جاہلیت میں تو آپ کی خواہش تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں، 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو جائے، ان اونٹوں کو چراؤں، ان اونٹنیوں کا دودھ پیوں اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کروں. آئے عمر، آج تم اسلامی سلطنت کے سربراہ ہو، آج تم مسلمانوں کے بادشاہ ہو، آج اتنی دولت تمہارے ہاتھ میں ہے، بتاؤ آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بتاؤ آج تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا او دوست، آج میری خواہشات کو، آج میری خواہش کو لفظوں کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا. کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا آج میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ دنیا کا کوئی چپا ایسا نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ کا دین نہ پہنچا ہو. دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو. اس قدر اسلام کی خدمت کی، اس طرح اسلام کو اپنے خون سے آراستہ کیا کہ آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان خواب دیکھتا ہے تو عمر فاروق کی حکومت کا خواب دیکھتا ہے. یہ وہ نسلیں ہیں، یہ وہ نسلیں ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا کہ ان اللہ تعالی زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے زمین کا مشرق اور مغرب سمیٹ کر لپیٹ کر دکھایا. میں نے زمین کا مشرق بھی دیکھا، میں نے زمین کا مغرب بھی دیکھا. میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اللہ نے مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی. یہ وہ نسلیں ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کیا. یہ وہ نسلیں ہیں. ان کی خاصیت، ان کا کردار یہ ہے کہ اسلام کی اولین دائی، اسلام کی اولین مبلغ نسلیں ہیں. ان کا ایک اور کردار دوستو کہ یہ دنیا میں تھے، دنیا میں جیتے تھے، لیکن دنیا میں یہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، دنیا میں یہ آخرت کے لیے جیتے تھے. ان کی زندگیوں کا لمحہ لمحہ تصور آخرت سے معمور تھا. تصور آخرت بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں تصور آخرت کا ایسا ماحول آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں تک دنیا کبھی یہ منظر نہیں دیکھے گی جیسا تصور آخرت ان نسلوں میں نظر آتا ہے. صحابہ، تابعین و تبع تابعین. تصور آخرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ، دیکھیے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. زخمی حالت میں پڑے صحابہ آئے، کامر اب یہ خلافت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس زمام اقتدار کو کون سنبھالے گا؟ امت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہو؟ آپ کے بعد یہ کرسی کسے ملے گی؟ صحابہ نے کیا مشورہ دیا حضرت عمر کو کہ ایسا کیجئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا کے جائیے، یہ کرسی پر ان کو بٹھا کے جائیے، زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں دے کے جائیے. اللہ کے رسول آپ کے بچے آپ کے بیٹے سے خوش تھے. آپ کا بیٹا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا محمد رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے آپ کے بیٹے سے خوش تھے. ہمارا تو کہنا ہے کہ یہ زمام اقتدار امت کی باغ ڈور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے کے جائیے، خلافت کی ذمہ داری عبداللہ کو دے کے جائیے. سہم گئے. حضرت عمر یہ بات سن کر لرز اٹھے.
وہ خود جو خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، آخرت کی جواب دہی کو لے کر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے. جب بیٹے کا نام سنا تو اور کانپ گئے. وہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں پر ہمیں عہدہ ملتا ہے، جن لوگوں پر ہمیں بڑا بنایا جاتا ہے، کل قیامت کے دن میں سے کوئی بھی مدعی بن کے ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. وہ خود کانپ رہے تھے. بیٹے کا نام سنا، کانپ گئے. اور کیا کا معلوم ہے؟ سوچا کہ صحابہ کی نظر میں تو عبداللہ کی بڑی اہمیت ہے، میرے بیٹے کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے اس اہمیت کو کم کرنا چاہا، اس اہمیت کو گھٹانا چاہا، ان کے ذہنوں سے حضرت عبداللہ کے نام کو مٹانا چاہا. کہا تم عبداللہ کی بات کر رہے ہو کہ خلافت کی ذمہ داری میں اس کو دے کے جاؤں؟ ارے اسے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، اسے تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. وہ کیا خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ وہ کیا تم لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلے گا؟ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رجوع کیا اور حالت طہر میں طلاق دی. کہ ان کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کیا خلافت کی اس کرسی پر بیٹھے گا اور تو اس ذمہ داری کو سنبھالے گا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر جانتے تھے کہ میرا بیٹا لائق ہے، فائق ہے اور قائدانہ صلاحیتیں ہیں عبداللہ کے اندر، لیکن یہ وہ باپ ہے جو اپنے بچے کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے. بچے کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے. میرا بچہ اس کرسی پر بیٹھ کر دنیا کی رونقوں کے اندر کھو نہ جائے، کبھی اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے. آخرت کی فکر کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، یا بنتی لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب. او میری بیٹی، دنیا کی عورتیں سونا پہنتی ہیں، پہننے دے، زیور پہنتی ہیں، پہننے دے، تو مت پہننا، تم ان زیورات سے دور رہنا. کیوں؟ ڈرتا ہوں اس بات سے کل قیامت کے دن یہ زیور کہیں آگ کا شعلہ نہ بن جائے، تمہارے لیے آگ کا شعلہ نہ بن جائے. کون عالم منع کرتا ہے کہ عورت زیور سے اور سونا نہیں پہن سکتی؟ تمام علماء کا اتفاق ہے عورت جتنا چاہے، سونا ہے ہی عورتوں کے لیے، جتنا چاہے پہن سکتی ہے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی دنیا میں سجے سورے، لیکن یہ باپ ہے جو اپنی بچی کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ زیور جو غرور کے جذبے کے ساتھ پہنا جائے، تکبر کے جذبے کے ساتھ جو عورتیں مانگ کر پڑوسن سے پہن کے جاتی ہیں نا، کہ فلاں تقریب میں جا رہی ہوں، فلاں شادی میں جا رہی ہوں، آج دکھاؤں گی اس کو کہ میں کس کی بہن ہوں، کس کی بیوی ہوں، کس کی بیٹی ہوں. یہ زیور پڑوسن سے مانگ کے حالانکہ لے جاتی ہے، لیکن تکبر کے جذبے کے ساتھ یہ زیور کل قیامت کے دن اس کے لیے آگ کا شعلہ بن سکتا ہے. اور حضرت عمر کی بات چل رہی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہیں بناتے تو پھر کسی کو تو بنا کے جائیے. آپ کسی کا نام لے لیجئے، آپ کس کو بناتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے لوگ ابھی ہیں دنیا میں؟ 7 لوگ ہیں، 8ویں آپ ہیں. 9 حضرت ابوبکر تھے، دنیا سے چلے گئے. 10ویں حضرت ابوبکر اپنے جرہ تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. باقی 7 ہیں. کمیٹی بناؤ 7 لوگوں پر. آپ جانتے ہیں جب 7 لوگوں پہ کمیٹی بنی، اس میں سے بھی حضرت عمر نے ایک آدمی کا نام نکال لیا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں لیکن نام نکال لیا ان کا. کیوں نکالا؟ لوگوں نے کہا کہ جب کمیٹی 7 لوگوں پر بننی ہے، ان لوگوں پر بننی ہے جنہیں محمد رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی ہے، تو پھر 7 ہیں. آپ نے 6 کا نام لیا، 7واں کس کا نام نکالا؟ کہ لوگوں میں نے اپنے بہنوئی کا نام نکال لیا. میں نے سعید بن زید، غالب گمان یہی ہے، سعید بن زید کا نام نکال دیا میں نے. کیوں؟ رب سے حیا آ گئی، رب سے حیا آ گئی. کل قیامت کے دن رب یہ پوچھنا بیٹھے، اے عمر خلافت کے لیے اپنے گھر کی ممبر، اپنے گھر کے آدمی کو بھی شامل کرائے تھے کیا؟ اپنے بہنوئی کو بھی اس میں شامل کر لیے تھے کیا؟ رب سے حیا آ گئی، میں نے اپنے بہنوئی کا نام بھی نکال دیا. یہ وہ نسلیں تھی جن کی زندگیوں کا لمحہ لمحہ تصور آخرت سے معمور تھا. اور میں تو صرف مردوں کی دوسروں مثال دے رہا ہوں. اس زمانے کی عورتیں بھی مردوں سے کم نہ تھیں، مردوں سے کم نہ تھیں. وہی جذب عمل، وہی تقوی، وہی امانت داری، وہی دینداری اور وہی ایمانی قوت جو مردوں میں تھی، عورتیں بھی مردوں سے کم نہ تھیں. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، ایک خاتون آئی کس کے پاس؟ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کیا کہتی ہے معلوم ہے؟
امام محترم میرا ایک مسئلہ ہے, میرا ایک سوال ہے. کہا کون سا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ میرا کام ہے کپڑا بننے کا, میرا کام ہے کپڑا بننے کا. رات میں کپڑا بنتی ہوں چراغ کی روشنی پر, اور جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو باقی کپڑا میں چاند کی روشنی پر بنتی ہوں. امام محترم میرا سوال یہ ہے کہ چراغ کی روشنی چونکہ تیز ہوتی ہے تو اس پر بناوٹ بڑی مضبوط ہوتی ہے, اور چاند کی روشنی چونکہ کم ہوتی ہے شاید کہ بناوٹ اتنی مضبوط نہ ہو کپڑے کی. امام محترم مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے, کیا جب میں گراہک کو یہ کپڑا بیچوں تو اسے بتانا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ کیا گراہک کو یہ بتانا ضروری ہے؟ کانپ اٹھے امام احمد بن حنبل, لرز گئے. کمائی خاتون پہلے یہ تو بتا کہ تم کس گھر سے تعلق رکھتی ہو, کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہو, پہلے یہ تو بتاؤ مجھے. کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں, میں بشر الحافی کی بہن ہوں. بشر الحافی 3 صدی ہجری کے بہت بڑے زاہد, بہت بڑے خدا ترس, بڑے نیک انسان تھے, بڑی عظیم شخصیت تھی. کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. کہا بشر الحافی کے گھرانے والوں, یہ تمہاری امانت داری کا معیار ہو سکتا ہے, یہ تمہارے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے, یہ تمہاری دینداری کا معیار ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, دین کو لے کر تم اس طرح چل رہے ہو کہ اب چراغ اور چاند کی روشنی میں بھی تم لوگ فرق کر رہے ہو. یہ تمہاری تقوی کو سلام ہو, تمہاری امانت داری تم لوگوں کو مبارک ہو. ہاں آج لوگ ٹوپی اور داڑھی رکھ کے دن دہاڑے دوستوں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. ہاں کہ تم اس قدر دین کے مسئلے میں سنبھل کر چل رہی ہو کہ چراغ اور چاند کی روشنی میں تم فرق کر رہی ہو. حضرات ضرورت ہے اس کردار کو زندہ کرنے کی, ضرورت ہے ان کی زندگیوں کے آئینے میں اپنے حوال کو درست کرنے کی, ضرورت ہے دوستوں ان کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی. جب قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی اتباع و پیروی کرو, تو دوستو عام طور پر ایسے نصوص کی ترجمانی کرتے ہوئے, ایسے نصوص کی تفسیر کرتے ہوئے ہم صرف دوستو علمی پہلوؤں کو لیتے ہیں, عملی پہلوؤں کا تذکرہ نہیں کرتے. اتباع صحابہ, اتباع سلف بالاحسان, یہ عملی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور علمی سطح پر بھی ہونا چاہیے. اگر علمی سطح پر ہو, عملی سطح پر اس کا ذکر نہ ہو تو یہ پھر صرف زبانی جمع خرچ ہو جائے گا, صرف زبانی دعوے ہو جائیں گے. عملی سطح پر بھی ہونا چاہیے, علمی سطح پر بھی ہونا چاہیے. اے اللہ ان اسلاف کی زندگیوں کے کردار, ان کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق دے ہمیں, ان کی زندگیوں کے آئینے میں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق دے, اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.